السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کی گود میں حضرت حلیمہ سعدیہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیے اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی اور راستے میں انہیں برکت ہی برکت نظر آ رہی تھی۔ محلے کے ہر گھر سے گلابوں کی خوشبو آ رہی تھی اور ہر طرف ایک عجیب سا نور پھیلا ہوا تھا۔ حلیمہ سعدیہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جب اپنے گھر کو پہنچی تو شام کا اندھیرا ہو چکا تھا۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جیسے ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گھر میں داخل ہوئی تو ہر طرف ایک روشنی سی پھیل گئی اور گھر میں خوشبو ہی خوشبو آنے لگی۔ میں حیران تھی کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے گھر اپنی زندگی گزارنے لگے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے 14ویں کا رات کا چاند ہو۔ جو بھی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو وہ اپنے دانتوں تلے انگلیاں دبا لیتا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہر وقت ایک نور رہتا تھا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے اپنے گھر میں بیٹھی ایک کپڑا سل رہی تھی۔ اندھیرا بہت زیادہ تھا اور اچانک میرے ہاتھ سے سوئی زمین پر گر گئی۔ میں پریشان ہو کر اسے تلاش رہی تھی لیکن اندھیرے میں مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمرے کے اندر آئے۔ آپ کے چہرے سے ایسا نور نکل رہا تھا کہ مجھے کمرے میں وہ سوئی بالکل صاف نظر آ گئی اور میں نے اسے اٹھا لیا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے گھر زندگی گزارتے رہے اور حلیمہ سعدیہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلاتی اور انہیں بولنا سکھاتی، ان کی آنکھوں میں کاجل لگاتی، ان کے سر میں تیل لگاتی اور انگلی پکڑ کے انہیں چلنا سکھاتی۔ ان دنوں قبیلہ بنو سعد میں بہت زیادہ غریبی تھی، یہاں تک کہ زمینوں پر گھاس تک نہیں اگتی تھی۔ اس علاقے کے جانور اور بکریاں چرنے جاتے تو شام کو بھوکے لوٹتے تھے اور ان کے تھنوں میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ ہوتا تھا۔ لیکن حلیمہ سعدیہ جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں لے کر آئی تھی تو ان کی بکریاں جب بھی چرنے جاتی تو شام کو پیٹ بھر کر واپس لوٹتی۔ محلے کے دوسرے لوگ اپنے چرواہوں پر غصہ ہوتے کہ تم لوگ بھی اپنی بکریاں جا کر وہیں چرایا کرو جہاں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی ہے۔ محلے والوں کے چرواہے یہی کرنے لگے اور اپنی بکریاں حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کے ساتھ چرانے لگے، لیکن پھر بھی پتہ نہیں حلیمہ سعدیہ کی بکریاں تھوڑی سی گھاس کھا کر اسی میں ان کا پیٹ بھر لیتی اور ان کے تھن دودھ سے بھر جاتے اور دوسرے لوگوں کی بکریاں شام کو بھوکی لوٹتی اور ان کے تھنوں میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ ہوتا۔ حلیمہ سعدیہ ہر روز اپنے گھر میں برکت ہی برکت دیکھتی۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت تیزی سے بڑے ہو رہے تھے۔ وہ دوسرے لڑکوں کی طرح دھیرے دھیرے نہیں بڑھتے تھے، یہاں تک کہ 2 سال میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مضبوط لڑکے کی طرح دکھنے لگے۔ حلیمہ سعدیہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر 2 سال کا وعدہ کر کے لائی تھی۔ 2 سال گزر چکے تھے۔ اب حلیمہ سعدیہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کرنے ان کی ماں آمینہ کی طرف چلی۔ حلیمہ سعدیہ کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اپنے اس پیارے بچے کو ابھی اتنی جلدی واپس کروں، اس لیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ پہنچی اور حضرت آمینہ سے کہنے لگی کہ اے آمینہ، وعدہ کے مطابق 2 سال تو گزر چکے ہیں، لیکن میری خواہش ہے کہ میں اپنے اس بچے کو ابھی کچھ دن اور اپنے پاس رکھوں، کیونکہ میں دیکھ رہی ہوں کہ مکہ میں بہت زیادہ بیماری پھیلی ہوئی ہے اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے بچے کو کوئی بیماری نہ لگ جائے، اس لیے آپ مہربانی کر کے کچھ دنوں کے لیے میرا بچہ میرے پاس رہنے دیں۔
حلیمہ سعدیہ نے بہت زیادہ ضد کی تو حضرت آمینہ نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، تم اتنا زیادہ کہہ رہی ہو تو کچھ دن اور اپنے ساتھ میرے بچے کو لے جا سکتی ہو۔ حلیمہ سعدیہ بہت خوش ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر آ گئی۔ ایک دن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنگن میں کھیل رہے تھے۔ اس زمانے میں مٹی کے گھر ہوتے تھے۔ حلیمہ سعدیہ اپنا کچھ کام کر رہی تھی اور ان کے شوہر سامنے ایک چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے کہ تبھی وہاں سے کچھ یہودی لوگ گزرے۔ انہوں نے جیسے ہی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو تیزی سے چل کر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کی آنکھیں بہت غور سے دیکھنے لگے۔ حلیمہ سعدیہ گھبرائی کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے میرے بچے کو پکڑ رکھا ہے۔ پھر ان یہودیوں نے حلیمہ سعدیہ سے پوچھا کہ اس لڑکے کی آنکھیں میں یہ لال رنگ کے ڈورے ہمیشہ رہتے ہیں یا کسی بیماری کی وجہ سے ہے؟ حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ ہمیشہ رہتے ہیں۔ پھر ان یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر مہر نبوت دیکھی تو آپس میں کہنے لگے کہ اس بچے کو قتل کر دو ورنہ یہ ہمارے دین کو ختم کر دے گا۔ حلیمہ سعدیہ ان کی یہ باتیں سن گئی اور بہت گھبرا گئی۔ تبھی ان یہودیوں نے حلیمہ سعدیہ سے پوچھا کہ اس بچے کا باپ کہاں ہے؟ حلیمہ سعدیہ نے فرمایا کہ وہ سامنے چارپائی پر لیٹے ہیں۔ یہ سن کر یہودیوں نے کہا کہ اگر تو کہتی کہ اس بچے کا باپ مر چکا ہے تو ہم اسے ابھی قتل کر دیتے۔ یہ کہہ کر وہ یہودی وہاں سے چلے گئے۔ حلیمہ سعدیہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی، لیکن اسی واقعے کے کچھ ہی دنوں بعد حلیمہ سعدیہ کے گھر کے پاس سے کچھ عیسائی لوگ گزرے۔ جب انہوں نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ سمجھ گئے اور حلیمہ سعدیہ سے پوچھنے لگے کہ اے بی بی، اس لڑکے کی آنکھوں میں یہ لال ڈورے ہمیشہ رہتے ہیں یا کبھی کبھی؟ حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ ہمیشہ رہتے ہیں۔ تو ان عیسائیوں نے کہا کہ اے بی بی، یہ لڑکا ہمیں دے دو، ہم اسے اپنے علاقے میں لے جا کر خوب اچھی طرح پالیں گے کیونکہ یہ آنے والے نسلوں کا نبی ہے۔ یہ سن کر حلیمہ سعدیہ نے فرمایا کہ میں ایسا نہیں کر سکتی، میں یہ بچہ مکہ سے لے کر آئی ہوں اور مجھے ان لوگوں کو واپس کرنا ہے۔ یہ سن کر وہ عیسائی وہاں سے چلے گئے۔ ایک دن حضرت حلیمہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ایک میلے میں گئی۔ یہ میلہ اجاق نامی ایک بستی میں لگا کرتا تھا۔ اس میلے میں عرب کے بڑے بڑے لوگ آتے تھے اور پورا مہینہ ہر طرف چہل پہل رہتی تھی۔ حضرت حلیمہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اسی میلے میں پہنچی کہ تبھی ایک جادوگر عورت کی نظر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ گئی اور اس نے چیختے ہوئے لوگوں سے کہا کہ اے لوگو، اس بچے کو قتل کر دو ورنہ یہ آنے والے زمانے میں تمہارے بتوں کو گرا دے گا اور تمہارے دین کو ختم کر دے گا۔ حلیمہ سعدیہ نے جیسے ہی یہ باتیں سنی تو بھیڑ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چھپ گئی۔ لوگوں نے ہمارے حضور کو بہت تلاش کیا لیکن اللہ کی مدد کی وہ لوگ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پا سکے۔ حضرت حلیمہ تیزی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لیے اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی کہ ان کا گزر ذی الحجاز بستی سے ہوا۔ یہاں بھی ایک میلہ لگا ہوا تھا۔ اس میلے میں ہر سال ایک بہت بڑا جادوگر آ کر بیٹھتا تھا اور لوگوں کو دیکھ کر اس کی قسمت بتاتا تھا۔ جب حضرت حلیمہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس جادوگر کے پاس سے گزری تو اس جادوگر کی نظر جیسے ہی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو اس نے چیخنا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ اے لوگو، اس لڑکے کو مار ڈالو ورنہ یہ تمہارے دین کے ماننے والوں کو ختم کر دے گا اور تمہارے بتوں کو توڑ دے گا اور عرب سے تمہارے باپ دادا کی نشانیاں ختم کر دے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ جادوگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھپٹا تاکہ آپ کو پکڑ کر جان سے مار دے، لیکن اسی وقت اس پر اللہ کا عذاب آ گیا اور وہ پاگل ہو گیا اور پھر اسی پاگل پن میں اس کی موت ہو گئی۔ یہ ساری چیزیں دیکھ کر حلیمہ سعدیہ بہت زیادہ گھبرا گئیں اور انہوں نے گھر آ کر اپنے شوہر کو سب کچھ بتایا تو وہ کہنے لگے کہ اے حلیمہ، مجھے تو اس بچے کے بارے میں اب ڈر لگنے لگا ہے، تم جتنا جلدی ہو سکے اس بچے کو اس کے گھر مکہ واپس کر آؤ۔
اس بات کو کئی دن گزر گئے۔ ایک دن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں حلیمہ سعدیہ سے پوچھا کہ اے امی جان، یہ دن بھر مجھے اپنا بھائی عبداللہ اور اپنی بہن سیمہ نظر نہیں آتی، وہ دونوں دن میں کہاں چلے جاتے ہیں؟ تو حلیمہ سعدیہ نے بتایا کہ بیٹا، وہ دونوں دن میں بکریاں چرانے جاتے ہیں اور شام کو واپس آتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امی جان، کل سے میں بھی ان کے ساتھ بکریاں چرانے جاؤں گا۔ اور پھر اگلے دن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بھائی بہن کے ساتھ بکریاں چرانے لگے۔ 3 دنوں بعد دوپہر کے وقت اچانک حضرت سیمہ اور ان کے بھائی عبداللہ دوڑتے ہوئے گھر آئے اور حلیمہ سعدیہ کے سامنے روتے ہوئے کہنے لگے کہ امی جان، ہمارے مکی بھائی کو 2 لوگوں نے پکڑ لیا ہے اور ان کا سینہ پھاڑ دیا ہے، اور وہ ان کے سینے سے کچھ نکال رہے تھے۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ بہت زیادہ گھبرا گئی اور اپنے شوہر کے ساتھ جنگل کی طرف بھاگی۔ جنگل میں پہنچ کر دیکھا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں اور کانپ رہے ہیں۔ حضور کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ حلیمہ سعدیہ نے پہنچتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے سے لگا لیا اور کہنے لگی کہ اے میرے بچے، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم پریشان کیوں ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سب کچھ بتا دیا کہ اے اماں جان، میں اکیلا یہاں کھڑا ہوا تھا کہ اچانک 2 آدمی آئے۔ انہوں نے سفید چادر پہنی ہوئی تھی۔ اس میں سے ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ کیا یہ وہی لڑکا ہے؟ تو دوسرے نے کہا کہ ہاں، یہ وہی لڑکا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور پھر ان دونوں نے مجھے زمین پر لٹا دیا اور میرا سینہ پھاڑ کر اندر سے کوئی چیز نکالی اور اسے پھینک دیا، پھر میرے سینوں کو کسی چیز سے سل دیا۔ اماں جان، مجھے اتنی دیر ذرا بھی درد نہ ہوا۔ یہ سکے سرد کا واقعہ ہے کہ اللہ نے حضرت جبریل و میکائیل کو بھیجا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے وہ چیز نکلوا دی تھی کہ جس کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے اور شیطان اس پر حاوی ہوتا ہے۔ تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے ہی پاکیزہ بنا دیا گیا تھا۔ یہ سن کر حلیمہ سعدیہ بہت زیادہ گھبرا گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر پہنچی۔ شوہر نے کہا کہ اے حلیمہ، اب تم دیر نہ کرو بلکہ آج ہی اس بچے کو لے کر مکہ جاؤ اور اسے اس کی ماں کے حوالے کر دو۔ مجھے ڈر ہے کہ اب اس بچے کے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ کی طرف چلی۔ 2 دنوں کا سفر کے بعد وہ مکہ پہنچی، لیکن ابھی وہ مکہ میں داخل ہو ہی رہی تھی کہ اچانک ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ سے کہیں غائب ہو گئے۔ وہ بہت پریشان ہو گئی۔ شام کا وقت ہو رہا تھا اور حضرت حلیمہ ادھر ادھر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہی تھی، لیکن کچھ پتہ نہیں لگ رہا تھا۔ آخر پریشان ہو کر دوڑتی ہوئی حضرت عبدالمطلب کے پاس پہنچی اور کہنے لگی کہ اے عبدالمطلب، میں نے آپ کے پوتے محمد کو واپس کرنے مکہ آ ہی رہی تھی کہ پتہ نہیں مکہ کے پاس اچانک وہ کہیں غائب ہو گئے۔ میں نے انہیں بہت تلاش کیا لیکن کچھ پتہ نہ چلا۔ یہ سن کر عبدالمطلب بھی پریشان ہو گئے اور انہوں نے اپنے لڑکوں کو دوڑایا کہ جاؤ جلدی سے مکہ میں ہر طرف ڈھونڈو کہ میرا پوتا کدھر ہے، جلدی کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے کوئی بھیڑیا اپنا شکار بنا لے۔ سارے لوگ پریشان ہو کر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے لگے۔ حضرت عبدالمطلب کعبے میں گئے اور اس کا غلاف پکڑ کر روتے ہوئے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، میرے پوتے محمد کی حفاظت فرما، وہ جہاں بھی ہو اسے صحیح سلامت میرے پاس بھیج دیجیے۔ اتنی دیر میں برقہ بن نوفل اور ایک دوسری آدمی عبدالمطلب کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے اور آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ اے عبدالمطلب، یہ آپ کا بیٹا ہے، ہمیں مکہ کے باہر ایک جنگل میں ملا تھا۔ حضرت عبدالمطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے سے لگا لیا اور پھر انہیں لے کر کعبے کا طواف کرنے لگے اور اللہ سے دعائیں مانگنے لگے کہ اے اللہ، میرے بچے کی حفاظت فرمانا۔ اور پھر عبدالمطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمینہ کے پاس بھیج دیا۔
حضرت آمینہ نے حلیمہ سعدیہ کو اپنے پاس بلا کر پوچھا کہ اے حلیمہ، تم اتنی جلدی میرے بچے کو واپس کیوں لے آئی؟ ابھی تو کچھ دنوں پہلے تم اتنا ضد کر کے میرے بچے کو اپنے گھر لے گئی تھی۔ حلیمہ سعدیہ نے فرمایا کہ اے آمینہ، ہمارا آپ کا وعدہ 2 سال کا ہوا تھا کہ میں 2 سال اس بچے کو اپنے یہاں دودھ پلاؤں گی۔ اب 2 سال گزر چکے ہیں، اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ اب آپ ہی اپنے بچے کو پالیں۔ حضرت آمینہ سمجھ گئی کہ بات کچھ اور ہے، اس لیے کہنے لگی کہ اے حلیمہ، صحیح بتاؤ کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ جب حضرت آمینہ نے بہت زیادہ کہا تو حلیمہ سعدیہ نے انہیں سب کچھ بتا دیا کہ کیسے جادوگروں نے قتل کرنے کو کہا تھا اور یہودیوں نے قتل کرنے کی کوشش کی تھی، اور پھر آپ کے سینے کو 2 لوگوں نے کیسے پھاڑا تھا۔ حلیمہ سعدیہ یہ ساری بتاتی جا رہی تھی اور رو رو کر کہہ رہی تھی کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میرے اس بچے کے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے۔ تو حضرت آمینہ نے کہا کہ اے حلیمہ، کیا تم میرے بچے پر شیطان سے ڈرتی ہو کہ کہیں شیطان میرے اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے؟ تو حضرت حلیمہ نے کہا کہ ہاں آمینہ، مجھے اسی بات کا ڈر لگ رہا ہے۔ تو حضرت آمینہ نے فرمایا کہ اے حلیمہ، ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ جب میرے اس بچے کی پیدائش ہو رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ میرے اندر سے ایک نور نکل رہا ہے کہ جس نے ساری دنیا کو روشن کر دیا ہے۔ اور پھر حضرت آمینہ نے دائی حلیمہ کو پیدائش کے وقت کے سارے معجزے بتلائے اور فرمایا کہ اے حلیمہ، اب تم جا سکتی ہو، میں خود چاہتی تھی کہ میرا پیارا بچہ اب میرے پاس آ جائے۔ دائی حلیمہ واپس چلی گئی اور پھر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی حضرت آمینہ کے پاس زندگی گزارنے لگے۔